أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ میں اور 10ویں پارے میں آیت نمبر 17 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں 17 سے لے کے 22 تک آیات جو ہیں ان سب میں 6 آیات میں مسجدوں کے متعلق کچھ بات ارشاد فرمائی ہے، اور ابتدا اس بات سے کی ہے کہ پہلے ایک رکاوٹ کے متعلق تھا کہ ہم ان لوگوں سے کیسے جہاد کریں گے جبکہ ان لوگوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرا معنی جو تھا جس کا جواب اللہ نے یہاں دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی سوچی کہ ان مشرکین سے کیسے لڑا جائے جبکہ یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اتنے نیکی کے کام اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو ان سے کیسے لڑا جائے گا۔ تو یہ جو دوسری رکاوٹ تھی، دوسرا معنی جو تھا، اس کا جواب اللہ تعالی نے اب اس آیت کریمہ میں دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ما کان للمشرکین، اور مشرکین جو ہیں، مشرکوں کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ یعمرو کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں۔ تو دیکھو جس طرح اب مسجد حرام بتوں سے پاک ہو گئی، اور جس طرح تم نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی توحید کے لیے خاص ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ اب ایسے ہی تم یہ بھی کرو کہ یہاں پر جو مشرکین کی رسومات ہیں ان کو بھی ختم کرو۔ جس طرح گھر پاک ہوا اسی طرح دین بھی پاک ہو جانا چاہیے، اور وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں سے رسومات کی پاکیزگی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور جتنی رسومات کی مشرکین مکہ ادا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا رد کیا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ فرما دی کہ جو مشرکین ہیں، دیکھو ما کان للمشرکین، ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ ایک چیز مفسرین نے ان آیات کریمہ کی شان نزول میں بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب قیدی ہو کے بدر میں آئے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے کفر پر عار دلائی، اور بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود، اس حق کو سمجھنے کے باوجود آخر اسلام کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور باقی جو چیز ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کو آباد کر رکھا ہے، یہ نیکیاں تمہیں کیوں نہیں نظر آتی؟ تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں تو شکایت جو تھی ان کے پاس تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا یہ ان کے قبضے میں تھا، وہ پانی پلایا کرتے تھے، اور یہ جمع ہوئے اسلام کے یعنی فتح مکہ کے بعد، مسلمان تو سب ہو گئے تھے، یہ حضرات اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس چابی تھی جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شکایت پہ، حاجیوں کو پانی پلانے پہ
فخر کا اظہار کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے، اتنی بڑی چیز ہمارے ذمے کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اگر آدھی رات کو بھی چاہوں تو جا کر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں، چابی ہمارے پاس ہے، میں جب چاہوں اللہ کے گھر میں جاؤں اور نماز پڑھوں تو مجھے تو تم سے زیادہ حیثیت حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ آخر کس چیز پہ فخر کا اظہار کر رہے ہو۔ فخر کا اظہار تو یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی 6 ماہ تک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تو میں تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہا۔ جہاد ہے، یہ اعمال ہیں، گویا یہ فرمایا کہ اعمال اللہ کے قرب کا باعث ہیں اور ایمان اس کی بنیاد ہے۔ تو تم لوگوں میں اگر ایمان نہیں تھا اور تم اتنے اچھے کام کرتے رہے ہو تو اس سے کوئی خدا کا قرب تم لوگوں کو نہیں ملا۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جمعہ کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور بحث اس بات کی ہو رہی تھی کہ کیا چیز افضل ہے۔ اب مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس بحث نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نزدیک تو حاجیوں کو پانی پلانا یہ سب سے افضل بات ہے، بہت بڑی عبادات میں سے ہے۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ جہاد اللہ کی راہ میں یہ سب سے افضل چیز ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں بحث کرتے رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان سے فیصلہ تم دونوں کرا لینا اور فضول بحث ہے اس میں نہ پڑو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کی تھی پھر مسلم میں آتا ہے، صحیح مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو یہاں پر اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو شان نزول اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے سارے ہی واقعے ایک دوسرے کے بعد پیش آئے ہوں یا کسی بھی واقعے میں پیش آیا ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کا یہ حق بنتا ہی نہیں ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مسجد کو ایک تو تعمیر کریں، کافروں کا یہ کام نہیں، یہ کام مسلمانوں کا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کریں، اور مسلمان ایسے کرتے بھی ہیں۔ اسی لیے فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ کیا کافر مسجد بنا سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اپنے مذہب میں کسی اور مذہب جیسے اسلام کے لیے عبادت گاہ بنانا باعث اجر ہے تو کافر کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کے مسئلے پہ عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ دنیا میں بناؤ گے یہ اجر کی ثواب کی چیز ہے تو وہ عبادت گاہ بنا سکتا ہے، کافر بھی مسلمانوں کی مسجد بنا سکتا ہے، کیونکہ اس حال میں وہ اپنی شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز فقہا نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی کافر کا مسجد میں چندہ لیا جا سکتا ہے اس شرط پہ کہ یہ ڈر نہ ہو کہ اپنا چندہ دے کے مسجد کو تو خام خواہ کر کو کوئی اور رعایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی سیاسی اعتبار سے ایسی چیز کرے گا۔ مثلاً یہاں بھی اور آپ کے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، یورپ میں الیکشن ہوتے ہیں، بہت سے کافر مسجدوں میں آتے ہیں اور وہ مسجد کو چندہ دے جاتا ہے اس لیے کہ یہاں سے وہ مسلمانوں کے ووٹ خرید لے، اور اگر اسے اندازہ ہو کہ یہاں سے ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر وہ آدمی چندہ نہ دے اس مسجد کے لیے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو مساجد میں شرکت نہیں اجازت اس کی، لیکن جب پتا ہو کہ وہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن چندہ اس لیے دے رہا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسے اس سے کوئی سیاسی فائدہ اور چیزیں نہیں اٹھانی اور نہ کل مسلمانوں کو اس پہ تنگ کرے گا، تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ یہ اس سے چندہ کا لینا جائز ہے۔ دوسری چیز مسجد کی تعمیر میں یہ آتی ہے کہ مسجد ہے وقف کی چیز، تو کیا کسی کافر کو مسلمانوں کے وقف پہ اختیارات دیے جا سکتے ہیں؟ جیسے پورے انڈیا میں، پاکستان میں کئی جگہ پر وقف ہیں اور مسلمانوں کے جو وقف ہیں خاص طور پر انڈیا میں، اس میں کئی ایک جگہ پر کافر اگر وہ چاہیں ہندو یا سکھ کہ مسلمان وقف کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہماری شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اس وقف پر قبضہ نہ کرنے دیا جائے، اور وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یعمروا مساجد اللہ، یہ مشرکوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ اسی طرح مسجد کی آبادی میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ کوئی کافر انسان مسجد کے لیے
زمین دے دے تو وہ بھی اسی کے حکم میں آ جائے گا کہ اگر اس سے پتا ہو کہ یہ زمین بالکل ٹھیک دے رہا ہے، اپنے مسلک مذہب کے مطابق کوئی خدمت کر رہا ہے دین کی یا اللہ کے قرب کے لیے، اور اس پہ مسلمانوں پہ وہ کوئی تان تشریح نہیں کرے گا تو یہ جائز ہے۔ کیوں مشرکوں کے یہ کام نہیں ہے؟ اب یہ بات اس کے بعد اس کی دلیل دی، فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس لیے کہ شاہدین مانتے ہیں اس بات کو علی انفسہم اپنی جی کے اوپر، بالکفر کفر کو یہ مانتے ہیں، اپنے متعلق یہ مانتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی اپنے آپ کو تو کافر نہیں کہتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اپنی جان پر گواہی دیتے ہیں کفر کی؟ تو فقہا نے دو اس کے مطلب لکھے ہیں مفسرین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکانہ اعمال کرتے ہیں یہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ یعنی وہ آدمی جب اللہ کے علاوہ کسی سے نفع اور نقصان مانگتا ہے، کسی بت کی عبادت کرتا ہے یا پرستش کرتا ہے کسی بھی ایسی چیز کی، تو وہ گویا خود شرک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اعمال سے اپنے متعلق ثابت کر دیتا ہے کہ دیکھ لو میں یہ شرک کر رہا ہوں۔ تو شاہدین علی انفسہم بالکفر کا ایک مطلب تو یہ ہوا، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی جان پر کفر کی گواہی دیتے ہیں، تو ان کے نام دیکھو، ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نام رکھا تھا مسلمانوں کا وہ یہ تھا کہ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں قول ہیں مفسرین کے، یعنی ہوا سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی خطے سے کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بہرحال اللہ کے فرما بردار ہیں، ایک چیز۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام رکھا ہے، انہوں نے سکھایا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو یہ جتنے بھی مذاہب ایگزسٹ کر رہے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، یہ بڑے بڑے مذاہب سب اپنے آپ کو مسلمان ہی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے انہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ایک مسلمان کی امت رہ گئی ہے، باقی اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہلانے لگے ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور یہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، وہ لوگ خراب ہو گئے، ان کے عمل برباد ہو گئے، جتنی بھی وہ نیکیاں کرتے ہیں کفر جو ہے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ قبولیت اللہ کے ہاں ایمان کے ساتھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کی قبولیت ایسی کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کر دے اور اللہ تعالی جہنم سے اسے آزادی دے دے، یہ چیزیں انہیں حاصل نہیں ہیں۔ وفی النار، اور جہنم میں ہم یہ کافر ہیں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں پہلے ذکر فرما دیا، وفی النار، اور جہنم میں ہم خالدون، یہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اس پہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے، اور اہل سنت کا بھی مسلک یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس یہ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو ہمیشگی ان کے لیے خدا نے کر دی، تو خود بخود یہ بات نکل آئی کہ اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں وہ کیسے ہی فاسق و فاجر اور گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ ایک دن چھوٹ جائیں گے اور وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تصریح کر دی کہ جہنم میں رہنے کے لیے یہ کفر لازمی اور ضروری ہے، اور یہ لوگ کفر کے اعمال کرتے ہیں۔ اب 16 نمبر آیت میں یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ کافر اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا کے گھر کو آباد کریں، ان کے یہ کام نہیں ہے، پھر کن کے کام ہے؟ اب اس کے بالکل برعکس بتایا ہے کہ انما یامر، بلا شک و شبہ مسجدوں کو آباد کرنا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا ہے، ایک، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا ہے، دو، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، تین، اور اس کے بعد وآت الزکات، اور جس نے زکات دی، چار، ولم یخش الا اللہ،
اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا، یہ 5 پاسا سو ممکن ہے، امید ہے، یعنی یقین ہے کہ اولئک ایسے لوگ ہیں ان یکونو یہ ہو جائیں گے من المہتدین ہدایت والوں میں سے۔ تو مشرکین کے مقابلے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مسجد آباد کرتے ہیں ان کی 5 صفات گنوا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعمر مساجد اللہ کی مسجدوں کو تو بس کوئی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کون لوگ آباد کرتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تم لوگ ان کے ایمان کی گواہی دینا، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجدوں میں آتا جاتا ہے تم اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہ آدمی جو نماز پڑھ کے اپنے گھر گیا اور پھر اس کا دل اٹکا رہا مسجد کے متعلق کہ وہ پھر آئے اور خدا کی عبادت کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گویا وہ عبادت نہیں ہے اللہ کی جب تک کہ وہ نہیں آتا۔ اور مومن انسان اس کی طبیعت ایسی پھر بن جاتی ہے کہ مسجد میں جائے بغیر نماز پڑھے بغیر چین ہی نہیں آتی۔ گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے اور مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے۔ لوگوں نے مسجدیں چھوڑ دی ہیں اور بہت سے لوگ نمازیں اپنے گھر میں پڑھنے لگے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بالکل آخری وقت میں بھی جب تک وہ 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تشریف لائے تھے، پاؤں مبارک زمین پر جم نہیں رہے تھے، اور پاؤں کے ٹکنے نہ ٹکنے کی وجہ سے زمین پہ لائن پڑ گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں نماز ادا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد میں حاضری اور مسجدوں میں نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے تھے اس کے لیے بس بہت بڑی چیز تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی منافقین میں سے ہو گیا۔ اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اس بات پہ پریشان ہوتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو تو وہی شخص چھوڑ سکتا تھا جو کھلا ہوا منافق ہو، وگرنہ تو منافق آدمی بھی مسجد میں تو آ ہی جاتا تھا اور جماعت سے نماز پڑھتا تھا تاکہ نفاق کی تہمت سے بچ سکے، کوئی اس کے متعلق یہ نہ کہے کہ یہ آدمی منافق ہے۔